بسم اللہ الرحمن الرحیم انی مغلوباً فانتصر۔ اے میرے رب، مجھے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو اس سے التجا ہے، دعا ہے، بنتی ہے کہ تو ہم پہ رحم فرما۔ یہ دعا جو میں نے آپ کو سامنے پڑھی، اگر آپ بڑی مختصر سی دعا ہے، انی مغلوباً فانتصر، کہ اے میرے رب میں گھرا ہوا ہوں تکلیف میں، اور کون دور کرنے والا ہے؟ تو دور کرنے والا ہے۔ جعفر دینا شاہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اور میں 10-12 دن کے بعد اب پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ جو حالات پاکستان کے میں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، وہ بہت ہی تکلیف کے ہیں۔ میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان will go through such a terrible situation۔ بہرحال انسان کی زندگی میں اور دنیا کی زندگی میں یہ انقلاب آتے رہتے ہیں۔ ایک بات کا میں شور ہوں، اور میک شور میں کبھی لوز اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ یہ عذاب الہی ہے، عطاب الہی ہے، اور یہ وارننگ ہوتی ہے۔ چاہے گھروں پہ مصیبت آئے، چاہے محلے پہ مصیبت آئے، چاہے شہروں پہ آئے، پھر ملکوں پہ آئے، یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ صحیح کام نہیں کیا، اعمالوں کے علاوہ اور بھی ہم نے اسٹیپ نہیں لیے۔ جیسے پاکستان میں چونکہ 40 سال سے بے ایمان دھوکے باز لوگ ہمارے حکمران رہے ہیں، انہیں نے اپنے بڑے مال بنا کے وہ فارن کنٹریز میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جب چاہے چلے جا سکتے ہیں، اور وہ کرتے بھی یہی ہیں۔ تو انہیں نے ڈیم نہیں بنائے، سڑکیں نہیں بنائے۔ اب کراچی جیسا شہر، وہ سڑکیں دیکھ کے مجھے تو یہ یقین نہیں آتا ہے کہ میں ون آف دا بگیسٹ سٹی آف ایشیا از کراچی۔ اینی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ اور میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ دنیا بہت بدل چکی ہے۔ اس دنیا میں نیکی کا اب کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اب کنسپٹ ہے لیونگ کا، کہ آئی ایم لیونگ اے گڈ لائف، ریگارڈ لیس کہ وہ اللہ نے منع کیا ہے یا نہیں منع کیا ہے، اللہ خوش ہوگا یا نہیں، لوگ کیا سوچیں گے، والدین کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ینگ پیپل۔ وہ پوری دنیا میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی ایک ہی سوچ ہے، میں۔ تو یہ میں جو ہے نا، یہ پھر انسان کو بہت دور کر دیتی ہے اپنوں سے۔ اور یہ جو ایک سوسائٹی بن رہی ہے میں کی، اس میں سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ ایک جیسی لائف جو ہے نا وہ نہیں گزار سکتے۔ یو ہیو ٹو ہیو a continuous life of teaching of our Quran and Prophet۔ I'm not saying کہ میں اولڈ ہوں اور مجھے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایک دن مر جانا ہے، فلاں فلاں، یہ سب تو ہے۔ میرے کہنے سے میری موت نہیں رکے گی اور کوئی مجھے زندگی نہیں دے سکتا، لیکن آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو زندگی ہم نے یوٹیوب، انسٹاگرام اور یہ اسی قسم کے جتنے بھی اب وہ ہیں، کیا نام ہے، ٹویٹ وغیرہ، اس میں جو چیزیں اب دکھا رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریئل نہیں ہے۔ یہ ایک آرٹیفیشل چیزیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ جب ٹیلی ویژن ایجاد ہوا تھا تو لوگوں کی معلومات تھی، کیونکہ ان کا فوکس ہی ہوتا تھا کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرے، پیش کریں کہ جس میں ایک نصیحت ہو، ایک کیا نام ہے، کوئی مورائل کا یعنی اخلاق کا ضابطۂ حیات ہو، کچھ اللہ رسول کی باتیں ہوں، کچھ پیغمبروں کی باتیں، کچھ ان قوموں کی باتیں ہیں جن کو اللہ نے ڈبو دیا۔ تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے بار بار ذکر کیا ہم نے فلاں قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔
اور اس میں جو بڑے بڑے ہمارے نبی اکرام گزرے ہیں ان کی قومیں ڈوب گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت نوح کو لے لیں، حضرت ان کو لے لیں، حضرت موسیٰ کو لے لیں، اور اسی قسم کے حضرت صالح کی کیا نام ہے قوم کو دیکھ لیں۔ تو ان سب کو حضرت یونس کی بھی عذاب آنے والا تھا، وہ ایک قصہ ہے جو قرآن میں لکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب ایک حد سے بڑھ جاتی ہے انسان کی کارروائی یا انسان کا عمل خراب ہو جاتا ہے تو اللہ عذاب الہی پیش کر دیتا ہے۔ اب ایک سوال کسی نے کیا ہے مجھ سے، اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ میں ایک تمیز باندھ لی میں نے۔ جو سب سے خطرناک چیز ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے، اگر وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کرسچنز ہیں، آپ کے کیا نام ہے عیسائی بھائی ہیں، اور ہمارے مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں قیامت پہ، ججمنٹ ڈے جسے آپ کہتے ہیں، اور یہ بھی اوپر منہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہماری خیر ہو، ہم کامیاب ہوں اس دنیا میں بھی آخرت میں۔ لیکن ہمارا جو مذہب ہے ریلیجس، اس میں کامیابی کا کنسپٹ دنیاوی نہیں ہے ایٹ آل، اور ہم دنیا ہی میں پڑ گئے۔ اللہ بار بار کامیاب لوگوں کو وہ بتاتا ہے کہ جو مختصر سی بات کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کے اصولوں پہ چلتے ہیں، نماز کا مطلب ہی یہی ہے، اور وہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور وہ غریبوں پہ رحم کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں پہ رحم کرتے ہیں، اور رزق حلال کھاتے ہیں۔ ہمارے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حرام کھانا ہے۔ حرام کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ذبح کیا ہوا نہیں ہے، نہیں، سب میں فراڈ ہے، سب میں چار سے بیسی ہے، سب میں دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، اس دنیا میں ایک ٹرینڈ چلا ہے، اور آپ دیکھ لیے ہمارے امریکہ میں بھی، کہ ہاؤ ٹو میک کوئک منی۔ اے مین، ابھی جاپان کا ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ ہی از میکنگ اے ویری گڈ منی وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ اب اس میں ترکیب لکھی ہوئی ہے، اور وہ علیحدہ بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی صورت سے کئی اور لوگ ہیں ہمارے یہاں امریکہ میں، ہر دوسری جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، ایڈ ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک منی۔ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ ڈو یو ہیو $50,000۔ اب آپ نے جمع کر کے 50,000 جمع کر لیا، آپ گئے ان کے بھی ٹریپ ہو گئے، آپ نے سائن کر لیا، انہیں نے ایک جھٹکا دیا، دوسرے دن دیکھا تو اکاؤنٹ میں زیرو ہے۔ آپ نے کہا میں تو تمہاری ایسی تیسی پھیر دوں گا، تو وہ کہتا ہے میں نے تو سب سائن کرا لیا ہے آپ سے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ اس اوکے ود یو۔ اینی وے، یہ بحث، اور جس طرح میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ یہ جو اسٹاک بانڈز وغیرہ خریدتے ہیں، یہ ایک نمبر کی چار سے بیسی چالاکی ہوتی ہے۔ عام آدمی جو مرضی کر لے وہ پیسے نہیں بنا سکتا، ڈوب جائیں گے پیسے۔ اچھا، اب آئیے اس بات پہ کہ جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اس 45، اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب تو میں گناہ کی دلدل میں پڑ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں گیا کام سے، تو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے؟ وائی ناٹ؟ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، سننے والا ہے، اور اپنا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ قرآن پڑھیں تو آپ کو جا بجا اللہ تعالیٰ کی جو توصیف ہیں، جو اس کی اوصاف ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں ہے سورہ نور کی آیت، اس میں اللہ کہتا ہے تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تم سب کے سب، اس سب کے سب میں کون ہے؟ پوری کائنات آ جاتی میرے لحاظ سے، لیکن اسپیشلی ہمارے مسلمان بھائی۔ تاکہ تم سب کامیاب ہو سکو، ایک بات،
پھر سورہ تحریم میں فرمایا اے ایمان والو تم خدا کے حضور میں خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ نے دو کیٹیگری بنا دی ہے، حالانکہ مطلب ایک ہی ہے کہ آپ گناہ کریں توبہ کریں اللہ معاف کر دے گا، لیکن دوسرے میں آپ نے دیکھا اس نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ کیوں؟ کہ وہ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں۔ کہ ذرا قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب ان پہ رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کب؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے ذرا سی بھی لغزش ہوتی ہے تو کہتے ہیں پروردگار ہم سے گناہ سرزد ہوا، ہمیں شیطان نے آل لیا، اس سے ٹریپ کر لیا، تو ہمیں معاف کر دے، کیونکہ تیری معافی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب 3 یہ انسیڈنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم سب کے سب معافی مانگ لو، اس لیے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کرج دلاتی ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب میں آج سے گناہ کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ کیوں؟ کہ جب انسان گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا کانشیس اس کو مسلسل ٹوکتا رہتا ہے کہ تم کب تک چھپو گے، کب تک اس لبادہ اڑو گے جھوٹ کا، تم گنہگار ہو، جاؤ، اللہ تو کوئی فیس نہیں لیتا، وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ رہا ہے۔ اور جتنے بھی نیکیاں انسان روک لیتا ہے کہ اب تو میں گنہگار ہوں، اب میری کہاں اللہ سنے گا، تو یہ بڑا غلط ہے۔ اب یہ ہے کہ دوسرے میں اس نے ایمان والوں کا اب کیا ہوتا ہے، ایمان والے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم تو آلریڈی صحیح راستے پہ ہیں، اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا اور توبہ نہیں کی تو ہم پہلے پکڑے جائیں گے اور جلدی پکڑے جائیں گے۔ تو ان 2 کیٹیگری میں پہلی کیٹیگری میں سب آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس کیٹیگری میں ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم اس کیٹیگری میں جس میں تم سب کے سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ جیسے اس وقت پاکستان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ سیلاب آیا ہے، شروع سے پچھلے کوئی 30-40 سال سے مسلمان، پاکستانی مسلمان حرام کی کمائی کھا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں اگر وہ 90% حلال ہے تو اس میں 5% حرام کا ملی ہے، 8%، تو وہ بھی ایک ہی جیسا ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، ہم بدتمیز ہو گئے ہیں، ہم بیہودہ ہو گئے ہیں، ہم میں نہ وطن کی عزت کا خیال ہے، نہ اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال ہے، یا اپنے مسلک جیسے ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کی قبیلوں سے تعلق رکھتا ہے انسان، نہیں، ہم میں ہو گئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ اب ایمان والوں کا تو یہ ہے کہ وہ فوراً کانشیس ہو جاتے، اوہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، تو اللہ کہتا ہے کہ تم جھک جاؤ سجدے میں، کوئی بات نہیں، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور اگر تم سے لغزش ہو گئی یہ میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، پھر توبہ کر لینا، لیکن اس کو ہیبٹ نہ بنا لو، کیونکہ اللہ جو ہے نا اس کے بھی کچھ اصول ہیں، وہ اس نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے کہ سب کو معافیاں دے گا وہ، لیکن جب آپ خضوع و خشوع سے اس رب کے حضور جاتے ہیں تو وہ آپ کے توبہ بھی قبول کر لیتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے خیر و برکت کا سلسلہ شروع کر دیتا، وہ بٹن دب جاتا ہے جو رکا ہوا ہے خیر و برکت کا۔ اور سب کے سب کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے گنہگار لوگ ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں میں، تو اللہ ہم کو کہتا ہے سب کے سب، پورا پاکستان مثال دے رہا ہوں، تم سب گناہ معافی مانگ لو، اور خاص طور پہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا مسلمانوں کو اللہ نے خطاب کیا، جیسے یہ ہے کہ ہم اسلام، اللہ کہتا ہے کہ تم نام کے مسلمان ہو،
تو پورے کے پورے ابھی تک تم پورے کے پورے اسلام میں داخل کہاں ہوئے ہو. تو بہتر ہے کہ تم جب مسلمان کہلاتے ہو تو تمہارا دین و ایمان پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے. اب جو یہ اس نے کہا ہے کہ تاکہ تم کامیاب، یہ عجیب بات اللہ نے کہہ دی. بھائی میں نے آج توبہ کی تو میں کامیاب کہاں سے ہو گیا؟ تو اللہ کے یہاں کامیابی کا جو کنسپٹ ہے جو ہمارا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہم جب دنیاوی مال و دولت، کار، کوٹھی، فلاں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے کامیاب ہیں، اور لوگ بھی ہم کو کہتے ہیں. لیکن اللہ کے ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے اسی لیے کہ جب تم توبہ کرو گے اور میں اسے قبول کروں گا تو تم سے پھر اچھے کام شروع ہو جائیں گے. جب اچھے کام کرو گے، صدقہ، خیرات، نماز، زکوٰۃ، اور 7 لوگوں کی خدمت، اور ایسا کام سیکھنا کرنا جس سے لوگوں کی خدمت ہو سکے. کیونکہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے یہ اسکل سیکھا، یہ ڈگری لی، تو صحیح ہے، تم کا نوکری بھی بڑی اچھی مل گئی، شادی بڑی اچھی جگہ ہو گئی، ولیمے میں بھی بہت لوگ آ گئے، لیکن تم نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا؟ ایک ڈاکٹر صاحب کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا، بڑے نیک لگ رہے تھے، چہرے سے بھی رونق تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم مال کے پیچھے لگ گئے، کوٹھی بھی بنا لی، بچہ لندن پڑھنے چلا گیا، لیکن اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا یہ سب کچھ جو تم نے کیا یہ تو دنیاوی معاملات ہے، تم نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا؟ اب اگر ہم نے بندوں کے لیے نہیں کیا تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرے نزدیک ناکام ہو. دنیا تمہیں کیا کہتی ہے اس کو تو چھوڑ کے آنا پڑے گا تمہیں ایک دن. ایونچولی یو ول ڈائی، دین یو کم ٹو می اینڈ دین آئی ول آسک لاٹ آف کوشچنس. تو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں، میں نے 38 سال وہ لکھا ہے کالم، لوگوں کو خدمت کی ہے، لیکن 23 سال کالم لکھے ہیں، 1600 ویکلی، اور پھر فورٹ نائٹلی یعنی 15 دن کے بعد. مجھ سے 3 آدمیوں نے یہ سوال کیا کہ شاہ صاحب کوئی ایسی دعا ہے کہ میری عاقبت صحیح ہو جائے. 23 سال میں 3 لوگوں نے یہ پوچھا. اور اس سے پہلے جو میں لوگوں کی خدمت کرتا تھا اس میں مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کسی نے یہ پوچھا ہوگا کہ جی ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کریں، جو کہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. اچھے کام کریں، اچھی سوچ رکھیں، اور اس کے بندوں کو دکھ نہ دیں، اس کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، کسی کلر کو. تو اب جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ، اب یہ کامیابی جو ہے اللہ کی کامیابی کا کنسپٹ جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک ہے، اور جو آپ کے ذہن میں صرف دنیا ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، کار مل جائے، وہ جو ہے میری یہ جا ہو جائے، ایسی فیکٹریاں کھول لوں، یہ کھول لوں، وہ کھول لوں، کوئی بات نہیں، اللہ کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کو یہ سب کچھ مل گیا تو اللہ کہتا ہے میرے بندوں کا پورشن کہاں ہے. اور یہیں سے وہ لوگ جنہوں نے حرام کھایا ہے وہ کچھ نہیں دیتے. اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ کچھ مجھے پیسے، کوئی محنت کا حصہ میں غریبوں کو بانٹوں، ان کے کام آؤں، کوئی ایسی کیا نام ہے کلینک کھول لوں کہ لوگوں کے ایکس رے فری ہو جائے، یا ایسی فیکٹری کھول لوں، ایسا اسکول کھول لوں جس میں لوگ کم پیسوں میں ٹیکنیک سیکھ کے آگے اپنی نوکریاں پڑھائیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کتنے غریب لوگ ہیں. اس غربت کا اندازہ آپ کو اس سیلاب سے بھی پتہ لگ گیا کہ تقریباً 5 کروڑ لوگ جو ہیں انہیں نے سب کچھ کھو دیا، تباہ اور برباد ہو گئے. یہ 50 ایئر میں بھی اگر دن رات محنت کرے تو 50 ایئر میں یہ اتنے لوگ، ابھی تو موت اور ہوگی، اور جس میں بچے، پریگننٹ عورتیں، بوڑھے،
یہ سمجھائیں گے اس دنیا سے، وبا پھوٹے گی، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا. ہم نے ان کا خیال نہیں کیا، ہم نے ڈیم نہیں بنائے، ہم نے احتیاطی چیزیں نہیں کی. آج ہم کیا، ابھی بھی اس 21 سینچری میں ہمارے کچے مکان ہیں جو میں نے دیکھے ہیں پہلی ٹائم ان مائی لائف. جو میں نے ٹوٹے ہوئے مکان دیکھے، اس پہ عجیب عجیب چھتیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ مر گئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ توبہ سے منہ نہ موڑیں. اللہ کہتا ہے اگر تم سے لغزش ہو گئی ہے توبہ کے بعد بھی میں معاف کرنے والا، لیکن تمہیں ندامت ہونی چاہیے کہ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر یہ ہے کہ توبہ کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ابھی جو میں نے پہلے پڑھا تھا اس میں یہ ہے کہ مرنے سے 1 منٹ پہلے اگر اس کو ہوش ہے اور اللہ سے توبہ کر لے تو یہ یقین ہے میرا کہ وہ اگر سنسیئر ہے، ندامت ہے اس میں، تو وہ قبول کر لے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ توبہ سے منہ نہ موڑیں. وہ رب ہے، آپ کے اور اس کے درمیان دوسرے کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے کیا کہا اللہ سے. اسی لیے اس نے نماز رکھی ہے کہ نماز میں جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں تو اس دعا میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ دس از بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. میری آپ سے دعا ہے، التجا ہے، بنتی ہے کہ آپ میری گزارشات پہ غور کریں، دوسروں کو بتائیں اور میرے اس کو چینل کو سبسکرائب کریں. میں دعا گو ہوں اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. اللہ حافظ.